بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 210 ہے اور اس سبق میں ہم سورۃ المعارج کی آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ سورۃ المعارج مکیۃ 44 آیۃ۔ سورہ معارج جو ہے یہ مکی صورت ہے، اس کی 44 آیات ہیں۔ 44 آیۃ، 44 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بہت مہربان ہے۔ سأل سائل بعذاب واقع، ایک مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا ہے۔ للکافرین لیس لہ دافع، جو کافروں پر آنے والا ہے کوئی نہیں ہے جو اسے روک سکے۔ لیس لہ دافع، کوئی نہیں ہے جو اسے روک سکے۔ من اللہ ذی المعارج، وہ اللہ کی طرف سے آئے گا جو چڑھنے کے تمام راستوں کا مالک ہے۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق میں ہم سورۃ المعارج شروع کر رہے ہیں۔ سورۃ المعارج کا نام المعارج جو ہے وہ اس وجہ سے اس نام سے اس کو موسوم کیا جاتا ہے کیونکہ اس کی جو تیسری آیت ہے من اللہ ذی المعارج، اس کے اندر معارج کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس کا نام ہی سورۃ المعارج پڑ گیا۔ اور اسی طرح اس کا ایک دوسرا نام سورۃ سأل سائل بھی ہے، جو کہ سأل سائل بعذاب واقع پہلی آیت کے اندر ہے۔ یہ سورت جو ہے وہ بالاتفاق مکی سورت ہے۔ اس میں بھی جو ہے وہ سورۃ الحاقہ کی طرح خصوصیت کے ساتھ قیامت کے جو احوال ہیں، جو ان کی شدت ہے، ان کا بیان ہے، اور اسی طرح مومنین پر انعامات کا بیان ہوگا، اور اس صورت کے اندر مجرمین پر جو عذاب کی شدت ہوگی اس کا بیان ہوگا۔ اس کے 2 رکوع ہیں۔ پہلے رکوع کے اندر کافروں کے لیے قیامت کے دن جو ہے وہ قیامت کا دن غیر معمولی طویل ہوگا اور جو ہے وہ بہت لمبا ہوگا، اس کا بیان ہے، اور اس طرح قیامت کے احوال کا بیان ہے، اور اس کے بعد مومنین جو ہیں ان کے اوصاف کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ اور دوسرا رکوع جو ہے اس کا، اس میں کفار کی جنت سے محرومی کا بیان ہے۔ سأل سائل بعذاب واقع، ایک مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا ہے۔ للکافرین لیس لہ دافع، جو کافروں پر آنے والا ہے۔ لیس لہ دافع، کوئی نہیں ہے جو اسے روک سکے۔ من اللہ، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ذی المعارج، جو چڑھنے کے تمام راستوں کا مالک ہے۔ سأل سائل بعذاب واقع، ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن جو کفار ہیں ان کی بدحالی کا بیان فرمایا ہے، ان کی بے سر و سامانی کا حال بیان فرمایا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ لیس لہ دافع، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ من اللہ ذی المعارج، اللہ کی طرف سے وہ آئے گا اور جو کہ چڑھنے کے راستوں کا مالک ہے۔ یعنی المعارج جو ہے یہ چڑھنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے۔ مفسرین نے جو ہے وہ فرمایا ہے کہ المعارج سے آسمان مراد ہے، اور چونکہ آسمانوں سے زمین کی طرف، زمین سے آسمانوں کی طرف فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں، فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، اس لیے آسمانوں کو المعارج سے تعبیر فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ چونکہ ہر چیز کا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، آسمان بھی اس کی ایک مخلوق ہیں، تو جہاں سے فرشتوں کا گزر ہوتا ہے وہ جو ہے وہ آسمان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی ایک صفت ذی المعارج کا ذکر فرمایا۔ یہ جو آیات ہیں سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج، ان ابتدائی آیات کا شان نزول مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ نضر بن حارث جو تھا
جو ایک مکہ مکرمہ کے اندر بڑا مشرک تھا اور اسلام کا بہت سخت اور کٹر دشمن تھا، اس نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اے اللہ، اگر دین محمد جو ہے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، وہ حق ہے جسے ہم قبول نہیں کر رہے، تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دیجئے یا پھر ہم پر جو ہے وہ دردناک عذاب لے آئیے۔ اسی طرح روح المعانی کے اندر علامہ علوسی رحمہ اللہ تعالی نے جو ہے وہ نسائی کی ایک روایت نقل کی ہے، جس میں یہ ہے کہ یہ دعا ابو جہل نے کی تھی۔ ابو جہل نے یہ دعا کی تھی کہ اگر یہ دین سچا ہے جس پر ہم ایمان نہیں لا رہے، تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے یا پھر ہم پر جو ہے وہ دردناک عذاب لے آ۔ سأل سائل بعذاب واقع، ایک سوال کرنے والے نے عذاب کا سوال کیا جو کافروں پر واقع ہونے والا ہے۔ لیس لہ دافع، جس کا کوئی دفع کرنے والا نہیں، یہ عذاب اللہ کی طرف سے ہوگا جو معارج یعنی آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے اور ان کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے بیان فرمانے میں جو ہے وہ نقطہ ایک یہ ہے کہ زمین پر رہنے والے عذاب کا سوال کر رہے ہیں۔ زمین تو ان کے قریب ہے، اس میں ان کو دھنسایا جا سکتا ہے اور زلزلہ اور بھونچال اس میں لایا جا سکتا ہے، اس کے ذریعے سے بھی ان کو ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ آسمان کی طرف سے بھی ان پر عذاب آ سکتا ہے۔ انہوں نے جو آسمان سے پتھر برسانے کی دعا کی ہے، یہ دعا بعینی ہی قبول بھی ہو سکتی ہے اور پتھر بھی برس سکتے ہیں۔ جیسے زمین میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے، اسی طرح آسمانوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے۔ وہ جو چیزیں آسمانوں میں ہیں وہ ان سب کا بادشاہ ہے، اور اسی طرح جو چیزیں زمین میں ہیں وہ ان سب کا جو ہے وہ بادشاہ ہے اور ان سب کا مالک ہے۔ یہ جو دعا اس نے کی تھی نضر بن حارث نے، یا پھر ایک روایت کے مطابق ابو جہل نے، اس دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جو مشرکین مکہ تھے، نضر بن حارث بھی اور ابو جہل بھی، اور اس کے ساتھ دوسرے بھی بڑے بڑے مشرکین کے جو سردار تھے، وہ غزوہ بدر کے اندر مارے گئے تھے، جن کی تعداد 70 تھی۔ 70 جو ہے وہ مشرکین مارے گئے تھے اور 70 کو قیدی بنا لیا گیا تھا، یعنی کہ اسی دعا کے نتیجے میں، کیونکہ انہوں نے خود عذاب مانگا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے وہ یہ عذاب نازل کیا کہ غزوہ بدر کے اندر ان کو انجام سے دوچار کر دیا اور یہ ختم ہو گئے۔ یہ جو ان کے سرغنے تھے مشرکین کے، بڑے بڑے سردار تھے، ان کو جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کروایا گیا، اور یہ غزوہ بدر کے اندر سارے قتل ہو گئے، اور باقی جو بچے 70 قیدی بنا لیے گئے اور مدینہ منورہ میں ان کو پھر لایا گیا۔ خود ان کی بد دعا جو تھی وہ انہی کے حق میں قبول ہو گئی، انہی کو یہ بد دعا لگ گئی، ان میں سے بعض قیدی جو ہے وہ پھر مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ تو ان آیات کے اندر جو ہے وہ اسی کا بیان ہے جو نضر بن حارث نے یا ابو جہل نے بد دعا کی تھی کہ اگر ہم سچے ہیں، یہ دین محمد سچا نہیں ہے، اگر ہم جھوٹے ہیں، دین محمد سچا ہے، تو پھر ہم پر جو ہے وہ عذاب نازل کر دیجئے، آسمان سے پتھر برسا دیجئے۔ تو پھر ان کا انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں ان کو قتل کروا دیا، یہ مقتول ہو گئے۔ تو گویا کہ ان آیات کے اندر سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع کے اندر جو ہے وہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ایک کافر جو ہے وہ اسلام کا مذاق اڑانے کے لیے عذاب کا مطالبہ کر رہا ہے کہ اگر قرآن اور اسلام برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دیجئے یا کوئی اور دردناک عذاب نازل کر دیجئے، تو وہ اصل مقصد تو اس کا مذاق اڑانا ہے، دین اسلام کا مذاق بنانا ہے، لیکن وہ جو ہے وہ عذاب کو جھٹلا رہا ہے، مذاق اڑا کر اس عذاب کی تکذیب کرنا اس کا مقصد ہے، حالانکہ وہ ایسی چیز ہے، عذاب ایسی چیز ہے جب وہ آ جائے گا تو لیس لہ دافع، جب وہ آ جائے گی تو اسے کوئی روک نہیں سکے گا، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔
من اللہ ذی المعارج جو اللہ کی طرف سے ہوگا، جو کہ جو ہے وہ چڑھنے کے تمام راستوں کا مالک ہے۔ چڑھنے کے راستوں سے مراد وہ راستے ہیں جن سے فرشتے عالم بالا تک پہنچتے ہیں۔ اس سے اگلی آیات کے اندر جو ہے وہ انہی فرشتوں کے چڑھنے کا ذکر بھی آ رہا ہے، تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حوالہ اس لیے دیا ہے کہ جو چڑھنے کے راستے ہیں وہ تمام کے تمام راستے اللہ کی ملکیت میں ہیں، اللہ تعالیٰ ہی اس کا مالک ہے۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، سأل سائل دعا داع بعذاب واقع، ایک سوال کرنے والے نے یعنی ایک مانگنے والے نے، دعا داعن ایک دعا مانگنے والے نے ایسا عذاب مانگا، بعذاب واقع جو واقع ہونے والا ہے، للکافرین کافروں پر۔ للکافرین کے اندر جو لام ہے یہ لام تعلیل کا بھی ہو سکتا ہے، اور یعنی ای نازل من اجل الکافرین، یا بمعنی علا کے بھی ہو سکتا ہے، علی الکافرین۔ للکافرین کے اندر جو لام ہے یہ بمعنی علا کے ہو، ای واقعون علی الکافرین، جو واقع ہونے والا ہے کافروں پر، ایسا عذاب مانگا۔ هو النضر بن الحارث قال اللہم ان کان ھذا هو الحق۔ مصنف رحمہ اللہ تعالی جو ہے وہ اس کا شان نزول بیان فرما رہے ہیں کہ اس سأل سائل کے اندر جو سائل ہے یا جو مانگنے والا ہے اس سے مراد نضر بن الحارث ہے، اور جیسا کہ میں نے نسائی کی ایک روایت کا ذکر کیا کہ اس جو ہے وہ مانگنے والے سے مراد ابو جہل ہے جس نے یہ دعا مانگی تھی۔ قال اللہم ان کان ھذا هو الحق، کیا کہا اس نے؟ یہ سورہ انفال کی آیت ہے کہ یا اللہ اگر یہ حق ہے، یعنی یہ جو دین ہے یہ حق ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، کہ ہم پر جو ہے وہ آسمان سے پتھروں کی بارش برسا، یا پھر ہمیں جو ہے وہ دردناک عذاب سے دوچار کر دیجیے۔ یہ اس نے مانگا تھا، یہ نضر بن الحارث نے مانگا تھا، یا پھر دوسری روایت کے مطابق ابو جہل نے مانگا تھا۔ یعنی اگر یہ دین حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے و دین جو ہے یہ حق ہے، تو پھر جو ہے وہ ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دیجیے۔ لیس لہ دافع، تو اس کا کوئی روکنے والا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی کہ یا تو یہ عذاب کی صفت ہے، دافع جو ہے لیس لہ دافع، یہ عذاب کی صفت بھی بن سکتا ہے، یا پھر یہ عذاب سے حال بھی بن سکتا ہے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ یہ جملہ مستانفہ بھی بن سکتا ہے، لیس لہ دافع۔ اگر جملہ مستانفہ ہے تو صورت میں عامل اور معمول کے درمیان جو ہے وہ جملہ معترضہ ہوگا۔ تو اس نے نضر بن الحارث نے یہ دعا مانگی تھی کہ اگر یہ دین برحق ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں تو ہم پر فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم الآیہ، تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دیجئے، یا پھر جو ہے وہ ہمیں دردناک عذاب سے دوچار کیجئے۔ من اللہ، جو اللہ کی طرف سے جو ہے وہ آئے گا، یعنی کہ وہ عذاب اللہ کی طرف سے واقع ہونے والا ہے، متصل بواقع، مصنف فرماتے ہیں کہ من اللہ جو ہے یہ متصل ہے واقع کے ساتھ، یعنی جو عذاب واقع ہوگا، جو آئے گا وہ اللہ کی طرف سے آئے گا، اللہ کی طرف سے ان کافروں پر عذاب واقع ہونے والا ہے۔ ذل معارج، جو سیڑھیوں والا ہے، ذل معارج سیڑھیوں والا ہے، یا پھر چڑھنے کے تمام راستوں کا مالک ہے۔ مصاعد الملائکۃ وہی السماوات، یہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی تشریح یہ بیان فرما رہے ہیں کہ معارج سے مراد جو ہے مصاعد الملائکۃ وہی السماوات، جو ملائکہ کے لیے سیڑھیوں والا ہے، یعنی کہ یہ فرشتوں کے چڑھنے کے راستے ہیں، اور وہ سماوات آسمان ہیں، یعنی کہ جو فرشتوں کے چڑھنے کے راستے ہیں وہ آسمان ہیں۔
آخر میں آپ حضرات سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1 سورۃ المعارج کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ نمبر 2 سورۃ المعارج کی جو ابتدائی آیات ہیں ان میں کس مشرک کی بد دعا کا ذکر ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔